یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم قوم کو پہاڑوں کے پیچھے قید کر دیا۔ وہ قوم جو زمین پر خون بہاتی تھی، کھیت چلاتی تھی اور انسانیت کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ پھر آیا ایک نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین، جسے رب العالمین نے طاقت، علم اور ایمان سے نوازا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنائیں گے وہ حیرت انگیز کہانی جب اللہ نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک ایسی دیوار بنائی جسے آج تک کوئی توڑ نہ سکا۔ قدیم زمانے کی بات ہے جب زمین پر بادشاہتیں پھیل چکی تھیں اور لوگ اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے تھے، مگر ان دنوں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جو نہ ظلم کرتا تھا نہ غرور، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کے کونے کونے میں عدل پھیلاتا تھا۔ یہ عظیم بادشاہ تھا حضرت ذوالقرنین۔ قرآن مجید میں سورہ کہف آیت نمبر 98 اور 83 میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا راستہ سکھایا، یعنی اللہ نے انہیں علم، حکمت، طاقت اور انصاف عطا فرمایا۔ ذوالقرنین کی سفر کی شروعات۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں میں جا کر لوگوں کو انصاف پہنچائیں۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے۔ پہلے وہ مغرب کی سمت گئے جہاں سورج سمندر میں غروب ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو ظالم تھی۔ ذوالقرنین نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جو ظلم کرے گا میں اس پر سزا نافذ کروں گا، اور جو نیک ہے اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ پھر وہ مشرق کی طرف گئے جہاں سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا تھا جو بے لباس تھی، جن کے پاس گھر یا پردہ نہیں تھا۔ ذوالقرنین نے انہیں تہذیب سکھائی اور علم پھیلایا۔ اور تیسرا سفر یاجوج ماجوج کی سرزمین کی طرف۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہونے لگے۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک علاقے میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ وہ دونوں ذوالقرنین کی بات سمجھ نہیں پاتے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اشاروں میں کہا، اے ذوالقرنین، ہمارے اور ایک ظالم قوم کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دو۔ وہ لوگ ہیں یاجوج اور ماجوج، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہمارے کھیت جلا دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ پیارے ناظرین، ذوالقرنین نے جواب دیا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ لوہے کی دیوار کی تعمیر۔ پھر ذوالقرنین نے حکم دیا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ لوگ لوہا لانے چلے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ لوہے سے بھر دیا گیا۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، اب آگ جلاؤ یہاں تک کہ لوہا آگ کی طرف تپ جائے۔ جب لوہا پگھل گیا تو انہوں نے کہا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ یوں ایک مضبوط لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی گئی جو اتنی بلند اور سخت تھی کہ نہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اسے توڑ سکتے تھے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے عاجزی سے کہا، میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔
اور اس وقت یاجوج ماجوج پھر سے ظاہر ہوں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ دو قبیلے ہیں جو بہت طاقتور، جنگجو اور خرنیس تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا ہے اگر ایک انسان سمندر میں ایک بال ڈالے تو ہر لحاظ سے یاجوج ماجوج کا ایک فرد پیدا ہوگا۔ وہ لوگ زمین پر فساد کرتے، کھیت تباہ کرتے، انسانوں کو قتل کرتے اور ناحق ظلم پھیلاتے۔ اس لیے اللہ نے ذوالقرنین کے ذریعے انہیں روک دیا۔ اللہ کی قدرت سے قید وہ دیوار اللہ کے حکم سے اتنی مضبوط بنائی گئی، صدیوں تک یاجوج ماجوج اس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یاجوج ماجوج دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ سوراخ کر لیں تو ایک کہتا ہے کل آئیں گے اور اسے توڑیں گے، مگر اللہ اسے پھر سے ویسا کر دیتا ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت دے گا، تب وہ زمین پر پھیل جائیں گے، پانی پی جائیں گے، پہاڑوں تک پہنچ جائیں گے اور انسانیت پر ایک سخت آزمائش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ زمین ان سے بھر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کیڑے مسلط کر دے گا جو ان کے گلے میں لگیں گی اور وہ سب مر جائیں گے، یعنی ان کی تباہی بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، جسے انہیں قید کرنا اس کے حکم سے ہوا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار مکمل کی تو انہوں نے غرور نہیں کیا۔ پیارے ناظرین، حضرت ذوالقرنین ایک عظیم اور عادل بادشاہ تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ جب وہ ان لوگوں کے پاس پہنچے یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے پریشان تھے تو انہوں نے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ جب لوگوں نے اس نعمت پر فخر دکھایا، ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور انسانیت کی خدمت کی۔